رأيته وسرت أنظر إليها وإذا وجهه يتلو كأنه بدر في الليلة تمام وكمالها فما كانت إلى ساعة وإذا الولد الحسنة قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة العين وثمراته فودي فقال يا أمه إني أشم عندك ريات طيبات كالناريات جد رسول الله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء اللهم صل على محمد فقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب الحوض قد أذنت لك قد خلا ما تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت إلى ساعة وإذا الولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة العين وثمرة فودي فقال لي يا أمه إني أشم عندك فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء اللهم صل على محمد فتان الحسين وناب الكتاب وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا آمنة تاراه الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فادخل مع أمة تحت الكساء اللهم صل على محمد فقبل عندك ذلك بالحسن على علي بن أبي طالب وقال رسول السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رحيات طيبات كأنها رحيات أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هاهما ولدي قد تحت الكساء اللهم صل على محمد فقبل علي نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد قال له عليك السلام يا أخي يا وسيئاتي وخليفتي وصاحب اللوان قد أذنت لك فادخل عليهم تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكذب وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد قال وعليك السلام يا بنادي ويا بزآتي قد أذنت لك قد خلت نحو الكساء فلما تملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليماني إلى السماء وقال اللهم إنه لا للبيت وحاستي وخ
وحاسد وحامد لهمهم لهمی ودمهم ودمی ویولمنی ویولمهم ویحزننی ما یحزنهم ان حرب لمن ما حربهم وسلام لمن سالمهم وعدو لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم وأذهبنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل ويا ملائكة ويا سكان السماء إني ما خلقت السماء مبينات ولا زمديات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزياتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلى في محباته أولئك الخمسات الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين وجبرائيل ويا رب ومن تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال عز وجل هم أهل البيت النبوات ومعادن رسالته هم فاطمة أبوها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون الماء سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي علي قرآنك السلام ويخصك للتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي والجلال لا ما خلقت سماء مبينات ولا زمديات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزياتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلى أجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه ونعم قد أذنت لك. فادخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأبي إن الله قد أوحي عليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علي أبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل أنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا وذكرا خبرنا هذا إلى المحفل من محفل أهل الأرض وفيه جماع من الشيطان ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وخفات بهم الملائكات واستغفرت الله اللهم إني أني يتفرق. فقال ألا علي أسلام إذا بالله ولله وفزنا وفاشيتنا ورب الكعبة. اللهم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذاکرا خبرنا هذا في محفل من المحافل اهل الارض وفیہ جماع من الشایطین ومحبین وافی ومحموما الى فرج اللہ اما بلا مغموما الى وکشاف اللہ غما ولا طالب حاجت الى باقضی اللہ حاجته فقال علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسائدنا وكذلك شاهدنا فوز وسائد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات بر محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب بھائی حسین، بھول کب پائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی بہن، تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر بھی نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. صلوات دیگر صلوات. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی پیا، بس تیری یاد آئی حسین. صلوات بر محمد وعلی. میں جناب زین صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. صلوات بر محمد وعلی. یہ میر دبیر کے شعر سے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. ایک شعر اور جو نے لیا گا کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. جناب موسی کاظم علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کہ غلام موسی کاظم کا آخر مرتبہ کیا ہے، یہ اس کے چار جانب نور سا پھیلا ہوا کیا ہے، تیرا مجرم بھی ہوں میں اور ایک مداح کاظم بھی، خدائے پاک میرے حق میں تیرا فیصلہ کیا ہے، وہ کہاں لے آئی ہے مجھ کو سنائے موسی کاظم، یہ سورج میرے قدموں سے لپٹ کر مانگتا کیا ہے. یہ ایک چند اشعار جناب عباس علیہ السلام کی شان میں کہ اپنی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے، اپنی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے، موت کے دل میں بھی ڈر اپنا بٹھا رکھا ہے، اور کیا کوئی شیر ترائی پہ ٹہلنے نکلا، کچھ پرندوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے،
میں نے ہاتھوں سے کہا ماتم شبیر کرو، میں نے ہاتھوں سے کہا ماتم شبیر کرو، دل نے سینے میں بہت شور مچا رکھا ہے، اور چھین لینا تو بہت دور ہے، چھونا ہے محال، چھین لینا تو بہت دور ہے، چھونا ہے محال، مشق کو شیر نے دانتوں سے دبا رکھا ہے۔ واہ واہ، نعرہ حیدری، یہ آخری میں 5-6 اشعار جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شان میں کہ موسیٰ نے کہا دیکھ کے کاظم کی تجلی، اب سمجھا مجھے طور کے عرشے پہ ملا کون، اب تک ہے فضاؤں میں تیرے خون کی خوشبو، بغداد بتا دیتا ہے قاتل ہے تیرا کون۔ اے موسی کاظم کی امامت کے مخالف، دیکھو تو بناتا ہے سقیفہ یہ نیا کون، اور روز آتے ہیں بہلول سے ملنے میرے مولا، ہارون کے زندان میں قیدی ہے بھلا کون۔ بغداد کی گلیوں میں یہ نیلامی جنت، بغداد کی گلیوں میں یہ نیلامی جنت، کر سکتا ہے دیوان کاظم کے سوا کون۔ اور خالق کہیں رازق کہیں ہم جو کہیں ان کو، خالق کہیں رازق کہیں ہم جو کہیں ان کو، تو روکنے والا ہے فقیروں کو بتا کون۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کاٹے گئے ہیں جب کبھی سادات کے گلے، تاریخ کہہ رہی ہے مسلمان کے ہاتھ سے، ہم نے پیا ہے جام شہادت جہاں کہیں، یہ ناز ہے کہ حافظ قرآن کے ہاتھ سے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا، عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا، تلوار کو تو ہاتھ لگایا بھی نہیں تھا، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، ہاتھوں کو تو عسکر نے اٹھایا بھی نہیں تھا، جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ پلٹ گئی، حملے کا ارادہ تو بنایا بھی نہیں تھا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حملہ تو بہت دور ہے اس ننھے جری سے، اب تک تو رزق پڑھ کے سنایا بھی نہیں تھا، اس نے قدم اکھاڑ دیے فوج شام کے، خود چل کے میدان میں آیا بھی نہیں تھا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہمارے پڑھنے والے تو کافی تھے، اب ذرا لیٹ آئیں گے، تو میں درخواست کروں گا آیت اللہ جناب ڈاکٹر صحابہ حسین صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سادات و مؤمنین و مؤمنات سے درخواست ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے ہمارے بانیان مجلس سے شب شہادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور شرکاء مجلس کے جمیع مرحومین مرحومات
مرزا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، حاضرین مجلس کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم بثواب هاتين السورتين ومجلس العزاء لذكر السنوي الاستشهاد مولانا ومقتدانا باب الحوائج باب المراد موسى بن جعفر سلامك عليه بتوسط الانبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين والأئمة الطيبين سيما باب الحوائج إلى المرحومين المتعلقين لمؤسسي هذا المجلس والشركاء المحترم، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
منتجبین الغر الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ محمد والے محمد. سیما امامنا ومقتدانا وسیدنا باب المراد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ولا سیما امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محمد والے محمد. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، القرآن سنٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں شب شہادت امام مظلوم و مسموم و اسیر موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ مجلس عزا منعقد ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے جنہوں نے ہمت کر کے مخصوصی کو مخصوصی کی شب میں انجام دینے کا عہد کیا. جناب رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا، ڈاکٹر اندلیب نورین، اللہ ان پانچوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. مرزا فیملی کے جمیع مرحومین اور مرحومات کی مغفرت ہو اور ان کے رزق و مال میں برکت ہو. مرزا صاحب کو اور دیگر منظورین کو، بخاری صاحب کو، عباس شاہ صاحب، ابو ذر بخاری کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفاء کلی مرحمت فرمائے. عباس شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفاء کلی عنایت فرمائے. ثانیاً میں حضار محترم کا، شرکائے مجلس کا، سادات و مؤمنین و مومنات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو ویک نائٹ کے باوجود ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اجر بسیار اور جزائے خیر مرحمت فرمائے. کچھ مؤمنین و مؤمنات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے آپ سے، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول و منظور فرمائے. ثالثاً میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ القرآن سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. رابعاً میں دعا کرتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان میں اس وقت جس طرح یزیدیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یزید کے والد کے نام رکھنے والوں کو انعام دیے جا رہے ہیں، اور جس طرح فرقہ واریت کو، سیکٹیرینزم کو، مذہبی دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، طالبانائزیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام دہشت گردوں کی بے خبری فرمائے. خامساً دعا کرتا ہوں مملکت خداداد پاکستان میں عادل حکمرانوں کی حکومت کو اللہ قائم فرمائے. ان دعاؤں کے بعد
میں مجلس کو شروع کر رہا ہوں اور آج میں دیکھتا ہوں کتنے پوائنٹ میں بیان کر سکتا ہوں. کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آج بیان کرنے ہیں. النقطۃ الاولی، پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 7ویں امام اور ہمارے تیسرے امام میں ایک مشترکہ خصوصیت ہے. ہمارے تیسرے امام کا نمبر بھی تیسرا ہے اور ولادت بھی تیسری شعبان کو ہے. ہمارے 7ویں امام کا نمبر بھی 7واں ہے، ولادت بھی 7 صفر کو ہے. یعنی جو ان کا ولادت کی جو تاریخ ہے وہی ان کی امامت کا نمبر ہے. یہ ان دو اماموں کے علاوہ کسی اور کے لیے خاصیت ریکارڈ نہیں. النقطۃ الثانیہ، دوسرا نقطہ، 4 کنیتیں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. 4 کنیتیں. ایک کنیت ہے ابو علی، ایک ہے ابو الحسن، ایک ہے ابو ابراہیم، ایک ہے ابو اسماعیل. یہ 4 کنیتیں. ابو الحسن آپ کے نوٹس میں ہے کہ ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام کی بھی کنیت ہے ابو الحسن، بلکہ اگر اطلاق ابو الحسن کہا جائے تو وہی مراد ہوتے ہیں. اور ان کے بعد بھی ابو الحسن آ رہے ہیں، ان کے فرزند ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ بھی ابو الحسن ہیں. مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض لکھنے والوں نے ان کو لکھا ابو الحسن الاول، بعض نے لکھا ابو الحسن الثالث. حالانکہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے نام کا خیال رکھا جائے تو یہ ابو الحسن ثانی بنتے ہیں، دوسرے ابو الحسن ہیں، یہ تیسرے نہیں بنتے، تیسرے امام رضا بنتے ہیں. انہوں نے ان کو لکھا ہے ابو الحسن الثالث. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ جو مولا علی ہیں وہ بغیر اول دوم کے ابو الحسن ہیں. یعنی جب ابو الحسن کہا جائے تو مراد علی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا جب تک اول ثانی ثالث نہ لگا. دوسرا جو جواب ہے اس کو ذرا غور سے سنیے. آج پوری مجلس کا معال نقطہ یہ ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں. یہ ہیں تو ابو الحسن ثانی، کہلا رہے ہیں ابو الحسن الثالث. تو اس ثالث سے مراد وہ تیسرا نہیں ہے کہ ان کا نمبر تیسرا ہے. اس ثالث سے مراد یہ ہے کہ جب 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہو، 2 پارٹیوں میں لڑائی ہو، تو جو ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے سلو کرانے والا، اسے کہتے ہیں ثالث. ان امام کو اس لیے ثالث کہا جاتا ہے کہ جب بھی تاریخ میں اللہ کا بندوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو سلو کروانے والے امام موسیٰ کاظم. تو آج ان امام کی شب شہادت ہے کہ جو صلح کرانے میں مشہور ہیں، یعنی جو راضی کرا دیتے ہیں اللہ کو. تو میں دعا کرتا ہوں اسی اثناء میں کہ آج کی شب میں امام پاک باب الحوائج باب المراد علیہ السلام ہم پر بھی اللہ کو راضی کرا دے کہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو. یہ النقطۃ الثانیہ، دوسرا نقطہ. النقطۃ الثالثہ، تیسرا نقطہ، وہ ہے القاب کے بارے میں. میں نے ان کے 19 القاب نکالے ہیں. 19 دیکھتے ہیں آج کتنے بیان کر سکتے ہیں، سارے تو نہیں بیان کرنے. 19 لقب میں نے کتابوں میں سے نکالے ہیں اپنے 7ویں امام کے. مشہور جو لقب ہے وہ ہے کاظم.
काजिम इनको क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये गुस्से को पीने वाले, काजिमुल गैस, कुरान भी कहता है वल काजिमीन अल गैस, वो जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनों से मोहब्बत करता है। तीसरा नुक्ता अलकाब हजरत के बारे में है। एक लक़ब है काज़िम, कि आप काज़िमुल गैब हैं। उसकी भी एक वजह समझ में आती है। साबिका उम्मतों में एक गुस्से वाले मूसा गुजर चुके थे। बैलेंस तभी बराबर होता था कि उम्मत मुहम्मदिया में वो मूसा आए जो गुस्से को पीने वाला है, ताकि समझ आ जाए गुस्से के बगैर भी मूसा हो सकता है, गुस्से वाला ही मूसा नहीं होता। ये इमाम का मशहूर लक़ब है। दोस्त और दुश्मन इमाम को काज़िम कहते हैं। इससे हमें ये सबक लेना चाहिए, इन मजालिस से हमें एक लेसन लेना है, और वो ये है कि हम सीरत इमाम के साथ अपनी सीरत को मिला के चले। हमारी जो सीरत है वो इमाम पाक की सीरत के साथ परतौ के तौर पर चलनी चाहिए। हमें भी गुस्सा पीने वाला होना चाहिए, गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए। ये तीसरे नुक्ते का पहला लक़ब। दूसरा लक़ब जो इमाम का मशहूर है वो है बाबुल हवाइज। इसका ज़ाहिरी तर्जुमा तो ये बनता है कि जिसके दरवाजे पर हाजतें लाई जाएं, उसे कहते हैं बाबुल हवाइज। जिसके दरवाजे पे हाजतें हों, ये तर्जुमा नहीं है। हाजतें तो बादशाहों के दरवाजों पे भी आती हैं, हाजतें तो ऑफिसर्स के दरवाजों पे भी आती हैं, हाजतें तो सियासियों के दरबारों में भी आती हैं, हाजतें तो बादशाहों के यहाँ भी आती हैं। ये मतलब नहीं है। उलमा ने लिखा कि इनको बाबुल हवाइज इसलिए कहा जाता है कि इनके दरवाजे तक आने से पहले हाजत होती है, इनके दरवाजे पे पहुंच जाए तो हाजत नहीं रहती, बल्कि पूरी। बाबुल हवाइज और भी हैं, आपके इल्म में है। 6 अबवाबुल हवाइज तारीख में नोट किए गए हैं। जरा ये सुन लीजिए, ये ऐसी मजलिसें आपको बेनिफिशियल होंगी। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलाम। ये 6 अबवाबुल हवाइज। और अहले ईरान ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को भी बाबुल हवाइज कहा है। कुल 7 बाबुल हवाइज है। आज 7वें का जिक्र है और 7 ही बाबुल हवाइज आपको मैं अगर यूं कहूं कि जितने दिन है हफ्ते के उतने शियों के अबवाबुल हवाइज हैं, कि हर दिन में एक बाबुल हवाइज के जरिए अपनी हाजतों को। तीसरा लक़ब इनका बाबुल मुराद, यानी ये वो दरवाजा है, ये वो हस्ती है कि जिनसे मुरादें पूरी होती है। मुरीद का इसमें मफऊल है मुराद। मुरीद यानी इरादा करने वाला। हमारे यहाँ शियों में पीरी मुरीदी नहीं है, जैसे हमारे भाइयों में है ऐसे हमारे यहाँ नहीं। अलबत्ता जो हमारे सादात किराम हैं, ये सारे मुर्शिद हैं, सारे पीर हैं, और उम्मत सारी की सारी मुरीद है। इस एतबार से हर उम्मती को सादात किराम का मुरीद होना चाहिए। मुरीद को मुरीद इसलिए कहते हैं
کہ وہ ارادہ کرتا ہے، ارادت رکھتا ہے اپنے مرشد کے ساتھ. اس لیے پوری کائنات عالم و آدم میں مرید تو گزرے ہیں، مریدوں کو ایکسپٹ کرنے والا دروازہ صرف ایک ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کا ہے. ان کے علاوہ کوئی باب المراد نہیں ہے کہ جو مریدوں کو ایکسپٹ. یہ اس لیے باب المراد کہا جاتا ہے. مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور مریدوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مریدوں کو گلے لگاتے ہیں. ایک لقب سرکار کا جو باب الحوائج ہے، یہ آج سن لیجئے. یہ لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شیعوں نے نہیں دیا، یہ آپ سن کے حیران ہو. یہ لقب اہل سنت نے دیا. جو کاظمین شریفین و بغداد وغیرہ عراق کے اہل سنت ہیں، جب ان کی آنکھیں خراب ہوتی تھیں، آنکھوں کا نور چلا جاتا تھا، یا آنکھوں کے امراض کو اطباء لا علاج قرار دے دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے ہماری آنکھیں پلٹ نہیں سکتی، تو وہ خود کو آ کر باب الحوائج کے دروازے پہ لے آتے تھے. خود کو یا تو باندھ دیتے تھے یا وہاں گردن جھکا دیتے تھے. اس وقت تک وہ وہاں رہتے تھے جب تک ان کی آنکھیں روشن نہ ہو جاتی. جب بلک میں سب کو آنکھیں ملنے لگی، آشوب چشم ختم ہونے لگا، تو پورے عراق میں مشہور ہو گئے موسیٰ بن جعفر باب الحوائج ہیں. وہ حاجت کے وقت مذہب بھی نہیں پوچھتے، فرقہ بھی نہیں پوچھتے. آج کی مجلس جو بھی آن لائن سنے دیکھیں یا حضوراً جو آپ تشریف فرما ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، ضروری نہیں کہ آشوب چشم ہو، آنکھوں کی ہو، آنکھوں کے علاوہ بھی اگر کوئی تکلیف ہو، آپ باب الحوائج علیہ السلام کی خدمت میں پرچہ لگائیں، اللہ سے وہ شفا لے کر دیں گے. امام باب الحوائج اس چیز میں مشہور ہے، بالاخص آنکھوں کی تکلیفوں کے علاج کے لیے یہ شفا خانہ سب سے زیادہ معروف. ایک لقب اور سن لیجئے، عبد صالح. یہ ان کا لقب ہے امام کا، عبد صالح. اللہ کے وہ بندے جو صالح ہیں. جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے والے موسیٰ تھے، یہ غصہ پینے والے موسیٰ ہے. ایک صالح اور گزر چکے ہیں، توجہ فرمائیے. ایک صالح نبی گزر چکے ہیں جن کی ناقہ کی کونچیں کاٹی گئی، جن کے ناقہ کے بچے کو مارا گیا اور جن کو خود بھی شہید کیا گیا. تو یہی بتانا مقصود تھا وہ صالح تھے، یہ عبد صالح ہے. انہوں نے ناقہ اور ناقہ کے بچے پہ ظلم پر بد دعا کر دی. ان کا سارا خاندان کٹ گیا اور انہوں نے پھر بھی بد دعا. اس لیے ان کو عبد صالح یعنی اجتماعی بد دعا نہیں کی، ورنہ اگر یہ اجتماعی بد دعا فرما دیتے تو پوری کائنات ختم ہو جاتی. ہمارے ائمہ کے یہ اقوال نظر آتے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ جب علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں، ناقہ صالح کے بچے سے کم نہیں. جس طرح وہاں عذاب آ گیا تھا، ہمارے امام چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے نانا کی امت ہلاک ہو جائے، اس لیے وہ اجتماعی بد دعا نہیں فرماتے. وہ صالح اور یہ عبد صالح. ایک اور لقب ہمارے امام کا ہے وفی. کہ ذرا غور کرتے ہیں، دیکھیے کہاں تک آج پہنچ سکتے ہیں. میں نے چاہا کہ کچھ اکیڈمک گفتگو بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے جب ہم پکاریں اپنے امام کو ان القاب کے ذریعے بھی پکاریں. میں نے جب وفی کا ترجمہ دیکھا، وفی وفا سے، وفا جو حضرت عباس علیہ السلام شہنشاہ وفا ہے، بی بی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام کلابیہ ام البنین
मलिका वफा है। मासूमीन में कोई भी और वफी के लक़ब से मशहूर नहीं है। सिफतें मौजूद होती हैं मगर कहीं ये सिफत मैक्सिममाइज तौर पर जाहिर होती है, देखी जाती है। वफी का जो तर्जुमा मैंने देखा, जरा उसे पहले गौर से सुन लें तो फिर इंशाअल्लाह आप समझेंगे कि वफी इनको क्यों कहते हैं। वफी बरवज़्ने अली, बरवज़्ने कवी, बरवज़्ने शरीफ, ये सिफत मुशब्बहा है। वाफी, शाफी और वाफी। वाफी जो वफा करे, साहिब वफा को कहते हैं वाफी। शाफी जो शिफा दे, वाफी जो वफा दे, वफादार हो। वफी सिफत मुशब्बह है। आली जो ऊंचा हो, अली जो हमेशा ऊंचा हो। वाफी जो वफादार हो, वफी जो दुनिया और आखिरत में अपने चाहने वालों से वफा करे। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम वफी है, यानी यहां भी वफा करेंगे, चाहने वालों से शिफा दिलवाएंगे, रिज्क दिलवाएंगे, तकलीफें दूर कराएंगे। खास तौर पे अगर बेगुनाह कोई कैद हो तो उनकी कैद की रिहाई के लिए इमाम मूसा इब्न जाफर का वास्ता इक्सीर आज़म। एक और लक़ब हमारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है अमीन। ये अमीन है। अमीन, अमीन भी वही सिफत मुशब्बहा है जो परमानेंट ट्रस्टवर्दी हो, उससे कहते हैं अमीन। एक तो तर्जुमा इसका अमीन का ये होता है ट्रस्टवर्दी। एक अमीन का माना होता है सेक्रेटरी। ये कहते हैं ना अल अमीनुल आम, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कहते हैं अल अमीनुल आम। ये वो सेक्रेटरी जनरल है, उनको कहते हैं अल अमीनुल आम। एक अमीन का माना ट्रस्टी भी होता है। फाउंडेशंस के ट्रस्टीज होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसाइसिव पॉलिसीज जो डेवलप करते हैं, उनको भी कहते हैं। ये जो अमीन का लक़ब है ये उनको कैसे मिला, तो ये जरा सुन लीजिए। जिस रोज आप पैदा हुए उस रोज अल्लाह की आवाज आई बतनान अर्श से, या मूसा इब्न जाफर, ऐ जाफर के बेटे मूसा। बाकी खुसूसियात के साथ ये फरमाया व अमीनी अला वही, तू मेरी वही पे अमीन है। वही नाजिल होती है नबी पे, संभाल के रखते हैं इमाम। वही आती है नबी पे, ट्रस्टवर्दी होते हैं इमाम। वही से हुकूमत होती है नबी की, ट्रस्टी होते हैं इमाम। जब तक नबी होते हैं अल्लाह नबी के जरिए कम्युनिकेशन करता है। जब नबी चले जाते हैं तो अल्लाह के रुए जमीन पे सेक्रेटरी का नाम होता है मूसा इब्न जाफर बाबुल आवाज। ये तीन नुक्ते अब तक आपकी खिदमत आलिया में पेश किए गए। चौथा नुक्ता, इसे भी तवज्जो से सुन लीजिए। चौथा नुक्ता यह है कि इनके जो फर्जंद हैं इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलाम, उन्हें इमाम रऊफ कहते हैं। इमाम रऊफ, दो इमाम हैं जिनको रऊफ कहते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को इमाम रऊफ कहते हैं। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को इमाम रऊफ कहते हैं। और इनकी जो साहिबजादी हैं फातिमा मासूम ए कुम, ये करीमा अहले बैत है। करीम अहले बैत है इमाम हसन मुज्तबा। करीम अहले बैत है बीबी फातिमा मासूम ए कुम। इनके फर्जंद और इनकी साहिबजादी
کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے زائر کو حضور نے کہا میرے بیٹے حسین کے زائر شمار، ان دونوں کے زائر الحسین شمار۔ ایک چوتھے نقطے میں جو اہم پوائنٹ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے قم میں کہ آپ اس کو آزما لیجئے گا۔ اس چیز کو جو اب میں عرض کر رہا ہوں یہ قم سے ہی ہمیں ملی ہے۔ ہمارے اساتذہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ آپ کی حاجت عمر بھر میں پوری نہ ہو رہی ہو، مرض ہے، شفا نہیں مل رہی، قرضے ہیں ادا نہیں ہو رہے، کھوئی ہوئی عزت ہے واپس نہیں آ رہی، رشتہ دار ہیں راضی نہیں ہو رہے، گھروں کے ماحول ہیں جنت مآب نہیں بن رہے، توفیق تہجد نہیں ہو رہی، توفیق قرآن نہیں ہو رہی، توفیق نماز نہیں ہو رہی، حصول تقوی مشکل ہوتا جا رہا ہے، محبوبیت خلائق نام نہیں لے رہی آنے کا، جاب لیس ہے مثال کے طور پر، ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے جاب سے نکال دیے جائیں، یہ تکلیف ہو جائے، وہ پریشانی ہو جائے، سینکڑوں مصیبتیں، حاجتیں، تکلیفیں جو ایسی ہوں کہ جو کبھی پوری نہ ہوتی ہوں، تو ہمارے اساتذہ نے فرمایا جب ان امام کا دن ہو یا ان کے فرزند کا دن ہو یا ان کی دختر معصومہ قم کا دن ہو، اس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ دیں اللہ کو، اور امام موسیٰ کاظم کو واسطہ دیں امام رضا اور معصومہ قم کا، رائٹ اوے ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ ایک ٹیکنیک بھی پتہ چل گئی۔ دیکھیے النقطۃ الخامسہ کے طور پر کچھ دعائیں ہیں جو امام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک دعا جو کم مشہور ہے، ذرا آپ دیکھیے گا، شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس میں دو دعائیں ہیں، ایک ہے دعائے جوشن صغیر، ایک ہے دعائے جوشن کبیر۔ آپ ذرا زحمت فرمائیے گا، اردو والی، اردو میں آپ کو تو ہے آپ کے پاس، ٹائپ کر لیں بے شک آپ کو نظر آ جائے۔ یہ جو دعائے جوشن صغیر ہے یہ منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ خاص طور پہ آج ہدیہ ہے، آج کی مجلس کا یہ ہدیہ تصور کر لیں۔ میں آج یوں سمجھ لیں کہ حوزہ علمیہ قم کے لیول کے مجلس پڑھ رہا ہوں، وہاں ہم ایسی مجلس پڑھتے ہیں جس میں چند ایسے پوائنٹ دیں جو بینیفیشل ہوں ہمارے آڈینس کے لیے، سال بھر اگلے سال کی مجلس تک اس مجلس میں سے کوئی نہ کوئی خوشہ لے کر اپنی مشکلات کو حل کروایا جا سکے۔ یہ دعائے جوشن صغیر حفاظت جان کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، شر حاسدین کے لیے، شر اعداء کے لیے، شر بغات و طغات سے بچنے کے لیے، امن کے لیے، پیس کے لیے، سکون کے لیے، یہ اسم اعظم ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وجہ سے ہم تک پہنچا۔ اس اسم اعظم کو آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا تو یہ کہنا تھا، میرے اساتذہ کا قم میں، کہ دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جوشن کبیر بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے جوشن صغیر بار بار نہیں پڑھی جاتی کہ یہ اتنی زبردست سیف قاطع ہے، مومن کے لیے اسلحہ ہے کہ حفظ جان و مال و عرض فوراً ہو جاتی ہے اگر امام موسیٰ بن جعفر سے منسوب اس اسم اعظم کو، اس دعائے جوشن کبیر کو پڑھ لیا۔ یہ 5 نقطے اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گئے۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا سن لیجیے، سرکار فرماتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے، اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو
من عندک. یہ دعا چھوٹی سی ہے، یاد کر لیجئے، اس کے بڑے بیش بہا فوائد ہیں. سجدہ نماز میں یا سجدہ شکر میں یا کسی بھی سجدے میں قرآنی سجدہ ہو، یہ دعا اگر آپ پڑھیں جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. اس کا ترجمہ یہ ہے، بار الہ جب تیرے بندے کے گناہ بڑھ جائیں تو تیری مغفرت کو زیادہ ہو جانا چاہیے. کیا زبردست دعا ہے، کیا تعلیم دی ہے. یعنی یہ ان بندوں کو تعلیم دی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بارگاہ عزدی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم جتنے گناہوں کے بعد بھی بارگاہ عزدی میں سر رکھو گے اور یہ کہو گے اللہ سارے گناہوں کو اس ایک دعا کے عوض معاف کرے. یہ النقطۃ الخامسہ، پانچواں نقطہ. بس میں آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہوں اختتام کے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں آپ آ گئے ویک نائٹ میں. مجھے احساس بھی ہے کہ کل جاب بھی ہے، اس لیے میں بہت طویل مجلس پہلے بھی نہیں پڑھتا ہوں، تو آج خاص طور پہ ویک نائٹ میں ختم کرتا ہوں. 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اور سن لیجئے، 8 پوائنٹ ہو جائیں گے آج کی مجلس کے. النقطۃ السادسۃ، چھٹا نقطہ، باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ ہمارا مجرب ہے 90s کا، کم از کم بہت مجرب. ایک موسوی سید تھے کہیں پر کسی جگہ، ان کو کیپٹل پنشمنٹ ہو گئی، بالکل بے جرم و بے خطا، بالکل ان کا کوئی قصور نہیں تھا بیچاروں کا، بے جرم و بے خطا. ان کے اہل خانہ نے 7 موسوی کاظمی سادات کو جو غریب تھے کھانے پہ گھر بلائے. یہ ایک عمل ہے کہ 7 سادات کو جو موسوی کاظمی ہوں، حسبی نسبی ہوں، ان کو بلائیں، دعوت کریں. ان کی دعوت کے اختتام تک آپ کی حاجت پوری ہو جاتی. کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہے. آپ کے وطن میں تو کتنے موسوی کاظمی سادات غریب ہوں گے. 7 کے گھروں میں تھوڑا سا ہدیہ بھیج دیجیے اور اس کے ساتھ پرچہ لگا دیجیے. انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں مشکل حل ہو جائے گی. یہ النقطۃ السادسہ. النقطۃ السابعہ، 7واں نقطہ آج کی مجلس کا. یہ بھی ہماری قوم کی جو زندگی تھی وہاں سے ماخوذ ایک واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے ذرا. وہاں کے قوم کے ایک معروف ترین خطیب تھے، ٹاپ کے ذاکر. یہ خود انہوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں میں کربلا معلیٰ گیا اور میرے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے. 2 قبا کی جیبیں ہوتی ہیں، ایک دائیں ایک بائیں. تو دائیں جیب میں نے دینار رکھے ہوئے تھے عراقی، بائیں جیب میں نے 100 ڈالر رکھا ہوا تھا، US ڈالر. اتفاق یہ ہوا کہ وہاں کسی صاحب نے کوئی مجلس پڑھی، کسی اور ایرانی خطیب نے مجلس پڑھی. جب وہ مجلس پڑھ چکا تو گریہ اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ لوگ روئے کہ میرا دل چاہا کہ دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ تھا نہیں، بائیں میں ڈالا تو وہ ایک پسنداز کے طور پر، سیونگ کے طور پر 100 ڈالر تھا. میں نے وہ 100 ڈالر ان کی جیب میں ڈال دی اور میں چل دیا. تھوڑی دیر گیا تو میں نے سوچا کہ میں بتا تو دوں کہ 100 ڈالر ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ 1000 دینار سمجھ کے اہمیت نہ دے. تو میں ان کو بتانے گیا. جب میں ان کو بتانے گیا تو انہوں نے کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 100 ڈالر مل رہا ہے. تو یہ اس خطیب کا اپنا واقعہ ہے. ہمارے دور میں وہ زندہ تھے، اب نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا نہیں.
انہوں نے خود یہ واقعہ ممبر سے سنایا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد اور آج تک پھر غریبی کا منہ نہیں دیکھا۔ میں نے موسیٰ بن جعفر کے لیے جو $100 نیاز دی تھی، انہوں نے مجھے نواز دیا۔ آخری نقطہ، 8واں نقطہ، اور مجلس یہاں پر تمام ہو رہی ہے، چند منٹ مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عالم تھے، بہت زبردست، اس قدر وہ مشہور و معروف تھے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا جب ہم قم میں گئے کہ حضرت حجت علیہ السلام نے ارواحنا لہ الفدا کسی خطیب کے سر پر سایہ نہیں کیا سوائے کافی کے۔ ہوا اس طرح، یہی شب تھی، یہی شب، بس اسی سے میں انٹر ہو جاؤں گا مسائل۔ یہی شب تھی اتفاق سے بالکل، شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب۔ آپ کو علم ہوگا یہ ہمارے ہاں ایک اچ شریف ہے، اچ شریف، یہ میں اب جب پاکستان گیا تھا تو وہاں بھی گیا تھا۔ اچ شریف میں 72 گھنٹے مجلس ہوتی ہے، سوائے نماز کے وقفہ نہیں ہوتا، پوری مسلسل 3 دن مجلس ہوتی رہتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 72 گھنٹے مسلسل، لوگ نیاز بھی کھاتے رہتے ہیں، مجلس بھی چلتی رہتی ہے، صرف نماز کا وقفہ ہوتا ہے، نمازوں کے علاوہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ 72 گھنٹے کی ایک مجلس ہوتی ہے جو کل سے آلریڈی شروع ہو چکی ہے وہاں پر۔ تو یہ جو شب کی مجلس ہے اور دن کی مجلس، یہ 2 مجلسیں یہ بڑی اہم مجلسیں ہوتی ہیں۔ مرحوم ثقۃ الاسلام شیخ احمد کافی، جن کے بیٹے حجت الاسلام شیخ محسن کافی کچھ سال پہلے ہمارے پاس یہاں آئے بھی تھے، ان کے فرزند اس وقت وہ ٹاپ کے خطیب ہیں ایران کے، اور انقلاب سے پہلے ان کے والد سب سے ٹاپ کے خطیب تھے، انقلاب تک ان کو شاہ نے شہید کرا دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں جب ہم گئے قم میں تو ہم نے سب سے پہلا جو واقعہ سنا، پھر اس کے بعد ہم نے وہ آڈیو بھی سنی، ویڈیو تو نہیں تھی، آڈیو ضرور ہم نے سنی، اور جو آئی وٹنس لوگ تھے ابھی بھی وہ زندہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی شب تھی، مسجد جمکران میں مجلس ہو رہی تھی، یہ 8واں نقطہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مسجد جمکران قم میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے مسجد بنائی گئی، اس کو کہتے ہیں مسجد جمکران۔ وہاں پر مجلس ہو رہی تھی اور آغا ہی پڑھ رہے تھے، آغا کافی۔ تو آغا کافی جب مجلس ختم کرنے لگے شب کی، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے 40 سال تک یا صاحب الزمان کہا ہو اور وہ ایک دن مجلس میں آ کر باب الحوائج کی میری سرپرستی نہ فرمائے، یہ کیسے ممکن؟ تو وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، جن لوگوں نے ابھی تک وہ زندہ ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ واقعہ سنایا، بوڑھے ہیں۔ ان میں سے ایک حاجی ابو تراب یزدی تھے جو چند سال پہلے وفات پا گئے، ریچسٹ پرسن آف اسلامک ریپبلکن تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ادھر سے آغا کافی نے یہ جملہ کہا فارسی میں کہ مگر ممکن ہے من 40 سال تورا صدا بزنم یا صاحب الزمان، اور تو یک شب در مجلس سے باب الحوائج نئے آئی سرپرستی مرا بکنی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ان کے سر پہ سفید امامہ تھا، ان کے سر پہ ایک نور آ کے کھڑا ہو گیا، وہ نور نور امام زمان علیہ السلام۔ تو گویا یہ اتنی عظیم مجلس ہے کہ اس میں تو صاحب الزمان خود تشریف لاتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ مجلس کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہ مجلس میں نے آڈیو سنی تھی ان کی، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں۔
चंद जुमले, बहुत तवील जहमत नहीं, बस 5-6 मिनट के मसाइल पढ़ूंगा, मगर ये जुमला मुझे कभी आज भी नहीं भूलता। मैं सो भी रहा हूँ ना, कई मरतबा सो रहा हूँ तो ये जुमला काफी कहा जाता है जहन में। मैंने ऑडियो सुनी थी, उसमें ये फरमा रहे थे कि बेजारी मन इमशब मुसीबत है औलाद फातिमा बेखुना, मुझे आज रोको नहीं, आज मुझे खुल के मसाइब पढ़ने दो फातिमा की औलाद की। आज मुझे पढ़ने दो कि मूसा इब्न जाफर के साथ क्या हुआ। आज ही जब मैं ज़ियारत पढ़ रहा था, अस्सलामु अलल मस्जून बेक़ार सुजून, ऐ वो इमाम कि जिनको जंजीरों की नोकों से मारा गया, अल मरदूद, वो इमाम के जिस्साक़, जिनकी हथेलियों और जिनकी पिंडलियों का गोश्त, हथकड़ियां और जंजीर खा गए थे। अल मरदूज कहते हैं गोश्त का कीमा बनाना, यानी जिस इमाम की कलाइयों पे गोश्त खत्म हो गया था, पिंडलियों पे गोश्त खत्म हो गया था, हड्डियां और जंजीर रह गए थे। अल्लाह अकबर। ज़ोला मिल, वो इमाम कि जिसको तारीक जिंदानों में मारा गया। अल्लाह अकबर, अजीब है। वो इमाम जिसको ज़हरे हिलाहिल दिया गया। मैं 5 जुमले आज बाबुल हवाइज के पढ़ता हूं, 5 जुमले कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह वाशिंगटन से, आप उस पर टीवी पे सुन सकते हैं। 5 आज पढ़ा। पहला जुमला ये है कि जो सिंधी बिन शाहिक नामी जो दरबान था, ये बड़ा जालिम दरबान था। बेसिकली ये यहूदी था, ये मुसलमान नहीं था, और इसने खूब बदला लिया औलाद फातिमा से। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि गर्म पानी पिलाता था, कई कई दिनों का बासी खाना प्रोवाइड करता था। इमाम अलैहिस्सलाम के बदन की ये हालत हो गई थी कि जब कोई निगरान जाता और देखता तो ये पहचान न सकता कि ये सफेद चादर है या इमाम का बदन। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि ऐसा जिंदान बनाया गया था कि रुकू से सर उठाते तो सर जख्मी हो जाता, अगर पहलू बदलते तो पहलू में सलाखें गड़ जाती, सुबह शाम इमाम का खून बहता रहता था। एक रोज इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा सिंधी से, सिंधी जरा दरवाजा खोल, मैंने 14 साल से आसमान का रंग नहीं देखा। 9 साल तो इस जिंदान में बगदाद में रहे हैं, 1 साल बसरा में रहे हैं, और 4 साल मुख्तलिफ औकात में बगदाद में रहे हैं। मेरे इमाम 14 साल, बाद ने तो 16 भी लिखे हैं, मगर मेरी तहकीक 14 साल का कैदी है मेरा मौला। 14 सालों में कितनी ईदें आती हैं? 28 ईदें, 28 ईदें की हैं मेरे मौला ने। न 19 बेटों को देखा है, न 18 बेटियों को देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान में जब मैं था तो एक रस्म थी वहां पर, कहते थे 19 जवान खड़े हो जाए सादात के, और 18 बीवियां पर्दे में खड़ी हो जाएं। जब ताबूत निकले खवातीन की तरफ से तो 18 सैदानियां कहें कि मौला माफ कर देना, आपकी एक बेटी भी 18 में से ना आ सकी, हम उन 18 बेटियों की नियाबत में पुरसा देने आई है। और ये 19 जवान सादात के ये कहे मौला हम आपके 19 बेटों की नियाबत में पुरसा देने आए हैं। 19 बेटे थे, 18 बेटियां थी, मगर जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया। अजरुकुम अल्लाह। जब जनाजा जा रहा था, तवा नामी बीबी रोती हुई जा रही थी,
सुलेमान ने पूछा जो कजन था हारून का कि क्या तुम्हारा बेटा मर गया? कहा नहीं, अगर मेरा बेटा मरता तो बगदाद का शहर निकलता। ये तो फातिमा का गरीब बेटा है जिसका कोई वली वारिस नहीं। उसने 1000 दिरहम वाला एक कीमती कफन दिया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आपको कफन मिल तो गया ना, इमाम रिजा आ तो गए ना, गुस्ल भी हो गया, कफन भी पहनाया गया, मकबरे कुरैश में दफन भी हो गए, मगर करबला में कोई न था जो आबिदे बीमार से कहता ये 2.5 गज का कफन ले लो। 3 दिन तक गरीब ज़हरा का लाशा तपती रेती पे पड़ा था। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है। 2 ऐसे कैदी हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में आपको 2-4 न करे। बानियान मजलिस की हवाइज भी पूरी हो, शिरकत कुनिंदगान की हवाइज भी पूरी हो, जो नाजरीन और नाजरात हैं उनकी हवाइज भी पूरी हो। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे, मरीजों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, घरों में सुकून हो, बेगुनाहों की कैदे रिहा हो। बस मजलिस तमाम हो गई। बाबुल हवाइज की ये मजलिस है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही 2 कैदी हैं कायनात में ऐसे कि जिनके कैद के जंजीर और रस्सियां रूह के निकलने के बावजूद भी खोले नहीं गए। एक है बीबी सकीना, दूसरे है बाबुल हवाइज। वो आज भी रस्सियों के साथ दफन है। पूरे बगदाद पे आए, आके रख दिया जनाजा। महमूद नामी एक आहनगर, वो कहता है कि मैंने आलम ख्वाब में हुजूर को देखा। हुजूर मुझसे कहते हैं महमूद तू तो अपने बच्चों में आराम से सो रहा है और मेरे बेटे का जनाजा पूरे बगदाद पे पड़ा है और जंजीर भी नहीं उतरे। जैसे ही औजार लेके पहुंचा, उसने जब जंजीर काटना चाहे तो दूसरों से कहा जरा जल्दी न करो, जंजीरों में गरीब का गोश्त फंस गया। माशाअल्लाह। या बाबल हवाइज, या बाबल मुराद, या मूसा इब्न जाफर। इसलिए भी आज हमने ताबूत का खास एहतमाम किया शबे शहादत में कि 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया था, कोई न था इस इमाम का जनाजा उठाने वाला। आइए 19 बेटों को सदा दें, 18 बेटियों को सदा दें। ऐसे दानियों, ऐ सैयदों, अगर हम मौजूद होते हमारे इमाम का जनाजा मजदूर न उठाते। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, मातमे हुसैन, मातमे बाबुल हवाइज। मजदूरों के कांधों पर काजिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर काजिम का जनाजा है। बगदाद के कैदी पर, बगदाद के कैदी पर जिंदान भी रोता है। मजदूरों के कांधों पर काजिम का जनाजा है। इस दर्द ने तुरबत में सजादे को तड़पाया, जिंदा से निकल कर भी आजाद न हो पाया है। पहला जनाजा जो जंजीरों में जकड़ा है, मजदूरों के कांधों पर काजिम का जनाजा है। मजदूरों के कांधों पर का जनाजा है। जंजीरों को तकती है
شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں، قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں، یہ نظر کے عالم میں کس طرح سے تڑپا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، کہتی ہے کوئی بیوی ہے وقت مصیبت کا، اب جلد مدینے سے آ جا اے رضا آ جا، بے گور و کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، ہر روز ہی جاتی ہیں وہ تربت زہرا پر، جا کر وہاں کہتی ہیں معصومہ کم رو کر، دادی میرے بابا کو، دادی میرے بابا کو کیا آپ نے دیکھا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، یا حسین 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 یا حسین، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے، فضا وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، تو نے تو سیدوں کا آباد گھر بھی دیکھا، اور کس
طرح ہوا وہ برباد گھر بھی دیکھا، کس نے کسے ستایا تو خوب جانتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ جب حسن کا جنازہ واپس ہے گھر میں آیا، فروا کے ساتھ رو کر قاسم گلے لگایا، لاش حسن سے تو بھی رہی تیر کھینچتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ باندھی ہوئی رسن میں زینب جو شام آئی، تیری کمر کے پیچھے چھپتی تھی زہرا جائی، ہر موڑ پہ دلا سے زینب کو دے رہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ جب روتی تھی سکینہ ہر بار چپ کرایا، اور غشت پاک عابد کو تو نے بھی جگایا، زینب کے ساتھ جھڑکیں فضا بھی کھا رہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ آل نبی پہ غم کی بنیاد ہے سقیفہ، دن رات اب حسن تو اپنا یہی وظیفہ، جس نے انہیں رلایا وہ شخص لعنتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، آل نبی پہ غم کی بنیاد ہے سقیفہ، دن رات اب حسن تو اپنا یہی وظیفہ، جس نے انہیں رلایا وہ شخص لعنتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، یا حسین شاہ جی صلی اللہ محمد وآل محمد وجل۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ خاتم الانبیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا